बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, अदालती सूरत हाल, आईनी सूरत हाल। पिछला ब्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी कुछ कन्वे करने की कोशिश की है कि किस तरीके से लावा पक रहा है और प्रेशर कुकर फटने वाला है। और ये प्रेशर कुकर फटने के वाकई करीब है, क्योंकि लोगों की अब सख्त वो है वो जवाब दे गई है। लोगों में बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि घुटन इतनी इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि अब हर कोई तंग आ चुका है और नक्को नक हो चुका है। और वो एक बस मौके की तलाश में है कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो हकाइक से पर्दा जरूर उठाएगा और अपना हक आज़ादी जो है वो इस्तेमाल जरूर करेगा। ये सिचुएशन चल रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का मामला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, और उसमें आज बड़ी मुश्किल से केस वैसे तो लगा, क्योंकि डिले पे डिले होता जा रहा था। हालांकि ये डे टू डे बेसिस वाला केस है और फौरी तौर पे समाअत वाला था। उसकी वजह यह कि साबिक वजीर आजम है, उनको 3 साल कैद की सजा जिस तरीके से सुनाई गई है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो अंधे से अंधे आदमी को भी और एक लेमैन को भी पता है कि उनके साथ एक अदालती निज़ाम ने एक मजाक किया है और एक जज साहब मजाक करके गए हैं अदालती निज़ाम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और एक ट्रायल जो होना चाहिए उसके साथ। पूरे का पूरे इस निज़ाम को उन्होंने, वैसे तो मैं हुमायूं दिलावर साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने वाकईतन बहुत सारी चीजें कन्वे कर दी कि मैं मजबूर था, मेरी मजबूरी को समझें आप, और मैं इससे ज्यादा रेजिस्ट कर नहीं सकता था। मुझे तो जो हुक्म था वो मैंने कर दिया। और इसलिए हुमायूं दिलावर साहब पे तनकीद करने के बजाय उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने भी बजाय इसके कि वो करते, कुछ डायलॉग करते, कोई मुकालमा करते, रेजिस्ट करते, उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है जी ये लें, और उन्होंने बता दिया कि ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो इस तरीके से चल रहा है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एक तमाम उसमें हामी वकला और मुखालिफ वकला, तमाम के तमाम जो इंडिपेंडेंट वकला है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो केस है वो 2 पेशियों वाला केस है। 2 पेशियों में ये केस उड़ जाएगा और वो 2 पेशियों की नौबत ही नहीं आने दी जा रही। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर तो सारे का सारा खेल ही खराब हो जाएगा, और इमरान खान साहब तो पहले से ज्यादा तगड़े हो जाएंगे। और इमरान खान साहब को तो सबक सिखाना था, लेकिन वो जेल में जाकर भी सबक नहीं सीख रहे, बल्कि वहां पे भी वो हर बात पे नो बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने अपना मुकाबला करना है आईनी और जमहूरी मैदान में, आईनी जमहूरी कानूनी मैदान में मैंने मुकाबला करना है, लिहाजा कंप्रोमाइज तो मैं नहीं करूंगा। इसलिए अब उसको डिले पे डिले किया जा रहा है। और आज भी जब समाअत हुई उसकी रीजन है कि इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त करीब है और उनको ज्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकता। ये इतना कमजोर केस है, इतना बोदा केस है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जितना कमजोर केस है उससे कहीं ज्यादा कमजोर हुमायूं दिलावर साहब का फैसला है। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये मुकदमा आज जेर बहस था और वकला बड़े पुरुमीद थे और उनको पूरा 100% यकीन था कि आज से केस आगे नहीं जाएगा। लेकिन वहां पे जो आर्गुमेंट्स हुए वो तो मैं बाद में सुनाता हूं। पहली बात है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं है। इस केस के लिए पिछले कोई 2 साल से ये लगे हुए हैं, 2 साल से दिन रात एक किया हुआ है, और ये उनका मास्टरपीस था तोशाखाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का। अब वकील कहते हैं कि हमारी तो तैयारी नहीं है, हमें वक्त चाहिए 2 हफ्ते का। पहले ही 5 अगस्त को ये फैसला हुआ और आज तारीख थी 22, 17 दिन पहले ही हो चुके हैं। और उसके बाद आज फिर इन्होंने तारीख आगे 2 हफ्ते की मांगी, 10 दिन की मांगी। तो वो तो जाहिर है नहीं मिलनी थी, और उसकी वजह है कि प्रेशर बहुत ज्यादा था, और प्रेशर होने की वजह से ही ये वकला का जो एक है, क्योंकि अब हर चीज को सबको नजर आ रही होती है। ये हियरिंग चल रही थी, हियरिंग के दौरान भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बात की, जिसके बाद पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी सीट पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, और उस वक्त इस अदालत की शान शौकत क्या थी और किस कदर दबंग फैसले और दबंग हियरिंग होती थी। और आज इसके साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी हियरिंग की है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी करते हैं, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी साहब के फैसले मौजूद हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब के हैं। ये सब के सब फैसले आ रहे हैं और वो फेस कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी अदालत में ये कहना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और मेरे फैसलों पर अमल दरामद जेल हुकाम क्यों नहीं कर रहे।
اگر ایک جیل سپرنٹ اور ڈپٹی جیل سپرنٹ جو کہ ایک گریڈ 17 اور 18 کا افسر ہے، پولیس افسر کہہ لیں، وہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں کوئی ارتعاش نہیں ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، اور وہ بھی ان حکم و دونیوں کو صرف نظر کرتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، دال کالی ہے، یہ ساری کی دال میں کچھ کالا ہے، یہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے۔ بہرحال یہ ہوا، اور اس پہ سماعت کی تمام کے تمام وکلا جو ہیں وہ ریڈی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور بھرپور تیاری کے ساتھ گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک جو اس عدالت کا جو پی این ہے اس کو بھی پتا تھا، اور جو باہر گارڈ کھڑا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ آج جج صاحب نے خان صاحب کو ٹنگنا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو اس لیے خیر یہ تو چھوڑ دیں۔ تو بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تھے، اور وکیل شعیب شاہین صاحب سے، نعیم حیدر پنجوتا تھے، انتظار حسین پنجوتا تھے، یہ سب کے سب موجود تھے عدالت میں، اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ کیس کی سماعت کریں اور آج ہی اس کا فیصلہ کریں۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف بھی کرنا ہے تو آج ہی کر دیں، اور یہ جلدی کریں، جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہمیں اس سے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ نے ہماری بات ماننی ہے، ہمارے دلائل سے متفق ہیں تو بھی، اگر نہیں تو ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں لیکن آج ہی دے دیں۔ اچھا، وہ نہ ہاں نہ، اس کی ریزن ہے کہ اگر وہ اس عدالت سے معاملہ نکل گیا تو سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس 5 منٹ سے بھی زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو لنگر آن کریں، زیادہ سے زیادہ عمران خان صاحب کو اندر رکھیں، اور باقی مقدمات میں ذرا کوئی ماحول بنائیں اور ان کو دوبارہ پریشرائز کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی دوران ہوا یہ کہ وہ کل شفقت اللہ خان صاحب کی وہ آ گئی، آرڈر آ گیا جو وزٹ کیا تھا انہوں نے جیل کا، اس کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ عدالت کے ایک سینئر جج جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے جیل میں، یہ بھی ذرا ان کو اس پہ بھی کوئی آرڈر نہیں آیا، اور جو وکیلوں کو ملنے کا کہا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو آرڈر کر دیا تھا، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے آرڈر پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں آپ لوگوں کو ملنے دیا جا رہا۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بالکل بے اختیار قسم کا ایک پنڈ کا ایک کمی ہوتا ہے، وہ یہ کہے کہ پتہ نہیں جی چودھری صاحب میرے حکم پہ عمل کرم کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آفس کا اعتراض ہے کہ جی ابھی تک سنگل بینچ کا فیصلہ ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل نے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو ملاقات سے کیوں روکا گیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ 2-3 وکلا جو ہیں ملاقات کے لیے چلے جائیں اور زیادہ رش نہ ہو، لیکن اس پہ کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا کہ ان کی حکم عدولی ہو رہی ہے ان کے معاملات کی۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بیرک کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے پھر جج صاحب کی رپورٹ پیش کی، لیکن اس پہ بھی کوئی آرڈر نہیں ہوا، اور ٹرائل کورٹ کی چیئرمین عمران خان کو سزا سنائی گئی، غیر قانونی ہے۔ سیشن عدالت کے پاس یہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کا سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے اور اس کے پاس کمپلینٹ دائر کرنے کی اجازت دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو ٹرائل کورٹ نے 1 دن کا بھی وقت دیے بغیر یہ فیصلہ سنایا تھا، اور ٹرائل کورٹ نے حق کے دفاع تک ختم کر دیا تھا، یعنی کہ گواہ نہیں بلانے کی زحمت گوارا کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کیا جائے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے کہا، اور بغیر ریفرنس کے فوجداری مقدمہ چلایا گیا اور میرے موکل کو جیل بھیج دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا سیکٹری جو ہے وہ پورا الیکشن کمیشن نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف کیس میں بھی سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے، صرف ایک کیس کو فکس کر کے چھٹیوں میں تیزی سے چلایا گیا، یعنی کہ ٹرائل کورٹ میں۔ ایسے کیسز میں سپریم کورٹ نے ضمانتیں دی ہوئی ہیں، یہ عدالت بھی میرے موکل کو ضمانت پر رہا کرے، اور ہم عدلیہ کی آزادی اور مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں، سردار لطیف صاحب نے کہا۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نے کہا کہ ہم نے اس عدالت سے وقت دینے کی پہلے استدعا کی ہے، 12-15 دن میں کیس لگا ہے، آپ کو بھی تیاری کر لینی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے وکیل صاحب سے درخواست کی، تو ہم پھر دونوں فریقوں کی بات مانتے ہیں کہ اس پرسوں تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، ہم نہ کھوسہ صاحب کی بات مانتے ہیں نہ آپ کی مانتے ہیں، لہذا پرسوں کر لیتے ہیں۔ تو لہذا جی چیئرمین عمران خان صاحب پی ٹی آئی سزا آج بھی معطل نہیں ہو سکی، لیکن یہ سزا اب پرسوں جو ہے فکس ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دینے ہیں، اور پرسوں سے زیادہ عمران خان صاحب پرسوں کے بعد
ان کو اس کیس میں جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا، اور اس بات کی 100% گارنٹی ہے، کیونکہ اگر پرسوں بھی جج صاحب طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا مزاج خراب ہو جاتے ہیں یا وہ نہیں آتے تو پھر ایسی صورت میں یہ پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ حالانکہ چیف جسٹس صاحب میرا خیال ہے کہ بڑے سمجھدار جج ہیں، ان کی سروس بھی بڑی لینتھی ہے، تو انتظار کیجیے، اور امید ہے کہ پرسوں جو ہے عمران خان صاحب کی یہ سزا جو ہے یہ کم از کم معطل ہو جائے گی، اگر کچھ اور نہ ہو گیا اس دوران۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا جو ہے جی ایمان مزاری، ان کی بھی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی اور ان کو بھی رہائی کا حکم دے دیا ہے جج صاحب نے، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جی ابھی 2-3 دنوں میں کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، نہ کو پوچھا گیا نہ بتایا گیا، اس کو رکھا گیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایمان مزاری کے معاملے میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل ایک پریس ریلیز ایشو کیا تھا، وہ پریس ریلیز جو ہے وہ کام آ گیا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ وکیل بھی ہیں اور ایمان مزاری جو ہیں وہ تگڑی بھی ہیں اس معاملے میں، تو لہٰذا ان کی ضمانت ہو گئی ہے منظور، اور دوسری جانب علی وزیر صاحب جو ہیں ان کو بھیج دیا گیا ہے ریمانڈ پر جیل۔ لہٰذا یہ 2 معاملات ہو گئے۔ علی وزیر صاحب نے آج بھی بتایا کہ بھئی ہم تو نگراں وزیر سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں تھے ساری عمر یہ جو جتنی بھی ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے تو ان کے ساتھ ہم رابطے میں تھے، تو کچھ لوگ کیا ہوا اگر سپریم کورٹ کے باہر چلے گئے اور انہوں نے نعرے بازی کر دی تو یہ سب کچھ ہو گیا، تو لہٰذا علی وزیر صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیے گئے۔ ایمان مزاری کی ضمانت ہو گئی ہے منظور، اور یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات۔ ایک اور بھی ہوا ہے عدالت اس معاملے میں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب طارق محمود جہانگیری نے اس پہ تھوڑا سا ہمت دکھائی ہے، اور وہ خاص طور پہ جو شہریار افریدی کا معاملہ تھا، شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار، ان دونوں کی جو سزائیں ہیں، ان کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں، ان کو معطل کرنے کے لیے، اس آرڈر کو معطل کرنے کے لیے جسٹس بابر ستار صاحب کا آرڈر ہے جس میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہوئی ہے، SSP آپریشنز کے خلاف بھی کارروائی شروع کی ہوئی ہے، تو وہ آرڈر سسپینڈ کروانے آئے تھے، اور اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے وہ آرڈر سسپینڈ نہیں کیا اور ان کی استدعا مسترد کر دی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس آرڈر پہ عبوری حکم پہ اعتراض ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں، میرے پاس نہ آئیں۔ تو یہ چیزیں اب تک ہو رہی ہیں جی، تو لہٰذا شہریار افریدی صاحب محفوظ، شاندانہ گلزار محفوظ، ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشنز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ بحال اور وہ جاری ہوگا، اور وہ اس پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ فکس کی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ معاملات چل رہے ہیں، اچھی خبریں بری خبریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب اسی ہفتے ان کی سزا معطل ہو جائے گی اور وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ دیگر معاملات بعد میں دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔